امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی خبریں آج کل ہر طرف گردش کر رہی ہیں، لیکن ان میں کتنی سچائی ہے؟ ایران کا سرکاری موقف آخر ہے کیا؟ آئیے اس معاملے کو سیدھا ایران کے وزیر خارجہ کی زبانی ہی سمجھتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال جو آج کل ہر کوئی پوچھ رہا ہے، کیا امریکہ اور ایران واقعی خفیہ طور پر مذاکرات کر رہے ہیں؟ ایک طرف سے امریکی دعوے سننے کو ملتے ہیں تو دوسری طرف سے ایران مکمل تردید کرتا ہے۔ تو سچ کیا ہے؟ چلیں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بہت ہی اہم نقطے کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے مذاکرات اور پیغامات کا فرق، کیونکہ سفارتی زبان میں ان دو لفظوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، ایران کے لیے مذاکرات کا مطلب بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ اس کا مطلب ہے دو ممالک کا آمنے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ بات چیت کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کی نظر میں مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتی۔ تو یہاں آ کر اصل تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایران کا موقف بڑا واضح ہے کہ بھائی کوئی آمنے سامنے باقاعدہ مذاکرات تو ہو ہی نہیں رہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بس ثالثوں کے ذریعے پیغامات کا لین دین ہے، اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک بہت ہی بڑا فرق ہے۔ اچھا، اور یہ جو پیغامات کا تبادلہ ہے یہ بھی کوئی بے ترتیب کام نہیں ہے۔ ایران اس بات پر زور دیتا ہے کہ سب کچھ ایک بہت ہی منظم مرکزی نظام کے تحت ہو رہا ہے، یعنی ہر پیغام سرکاری چینل سے گزرتا ہے اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل خود اس کی نگرانی کرتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی حکومت اس معاملے پر بالکل ایک پیج پر ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر باقاعدہ مذاکرات نہیں ہو رہے تو پھر اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایران چاہتا کیا ہے؟ تنازع کے خاتمے کے لیے ان کی شرائط کیا ہیں؟ یہاں ایک اور بہت اہم فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایران صرف ایک عارضی جنگ بندی یا سیز فائر میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ نہیں، ان کا مطالبہ ہے جنگ کا مستقل خاتمہ، اور یہ حل صرف کسی ایک ملک تک محدود نہ ہو بلکہ پورے خطے کے لیے ایک جامع حل ہونا چاہیے۔ تو امن کے لیے ایران کا روڈ میپ کیا ہے؟ اس میں 3 بنیادی قدم ہیں۔ پہلا، جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ۔ دوسرا، اس بات کی پکی گارنٹی کہ ایسی جارحیت دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا، جو بھی نقصانات ہوئے ہیں ان کا معاوضہ دیا جائے۔ جب تک یہ تینوں شرائط پوری نہیں ہوتی کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اب آتے ہیں اس سب سے بڑی رکاوٹ پر جو کسی بھی بات چیت کے راستے میں کھڑی ہے، اور وہ ہے اعتماد، جو ایرانی موقف کے مطابق بالکل صفر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی کے تجربات نے امریکہ پر بھروسہ کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا ہے۔ تو ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق امریکی مذاکرات پر ان کے اعتماد کا لیول کیا ہے؟ 0، بالکل 0۔ اور سچ پوچھیں تو یہی ایک لفظ ان کے پورے موقف کی بنیاد ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اقتباس اس کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی تجویز آتی ہے تو پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کتنا ایماندار ہے، اور جواب کیا ملتا ہے؟ ہمیں کوئی ایمانداری نظر نہیں آتی، یعنی شک سیدھا نیت پر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو عدم اعتماد ہے یہ کوئی ہوا میں نہیں ہے۔ ایران خاص طور پر ماضی کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، پہلے ایک باقاعدہ معاہدہ ہوا جس سے امریکہ نے بغیر کوئی وجہ بتائے خود کو الگ کر لیا۔ پھر پچھلے سال ہی مذاکرات کی 2 اور کوششیں ہوئیں، اور ان کے مطابق ان دونوں کوششوں کا نتیجہ بھی حملوں کی صورت میں ہی نکلا۔ تو یہی وہ تاریخ ہے جس کی وجہ سے وہ اب پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو عدم اعتماد ہے یہ صرف مذاکرات کی میز تک ہی محدود نہیں ہے، اس کا اثر پورے خطے کی سیکیورٹی پر پڑتا ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز جیسے انتہائی اہم اسٹریٹجک مقام پر۔ دیکھیں، یہاں ایران کا سرکاری موقف بہت تکنیکی اور واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز بین الاقوامی سمندر نہیں ہے، بلکہ یہ ایران اور عمان کے اندرونی پانی یعنی انٹرنل واٹرز کا حصہ ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم قانونی نکتہ ہے جو ان کی تمام پالیسیوں کی بنیاد بنتا ہے۔ تو اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ ان کی پالیسی بالکل صاف ہے، یہ آبنائیں سب کے لیے کھلی ہے، لیکن اس ملک کے لیے بند ہے جو ایران کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ چونکہ وہ اسے اپنا اندرونی پانی مانتے ہیں اس لیے وہ اسے اپنا قانونی حق بھی سمجھتے ہیں۔ اور آخر میں اگر یہ سب مسائل ہیں تو پھر ایران کا حل کیا ہے؟ وہ مستقبل میں خطے کی سیکیورٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کا ویژن کیا ہے؟ ان کا سارا ویژن علاقائی خود انحصاری کے گرد گھومتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ خطے کے ممالک اپنی سلامتی کی ذمہ داری خود اٹھائیں، غیر ملکی فوجوں پر انحصار ختم کیا جائے، آپس میں سیکیورٹی اور اقتصادی معاہدے کیے جائیں، اور ایک دوسرے پر اعتماد بحال کیا جائے۔ یعنی جو بھی مسائل ہیں ان کا حل باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہی نکالا جائے۔ اور یہ اقتباس ان کے پورے نظریے کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی اڈوں کی موجودگی نے دکھایا ہے کہ وہ سلامتی نہیں دیتے بلکہ خطے کی سلامتی کے خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک خطے میں عدم تحفظ کی اصل جڑ ہی بیرونی موجودگی ہے۔
تو آخر میں بات گھوم پھر کر اسی ایک سوال پر آ جاتی ہے جو ایران کی پوری پالیسی کا مرکز ہے۔ کیا اس خطے کے ممالک بیرونی مداخلت کے بغیر خود آپس میں مل کر ایک پائیدار امن قائم کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب جو بھی ہو، وہی اس خطے کا مستقبل طے کرے گا۔